ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم علماء کرام، معزز قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، اور انتہائی معزز و مکرم خواتین و حضرات اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کروڑ بار شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن دیپال پور کے زیر اہتمام رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی آج تیسری مقدس اور مبارک مجلس میں حاضر ہیں۔ ان دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر میں تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کو اور اہلیان دیپال پور کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس مبارک مہینے میں ان بڑی ہی پرنور اور مقدس مجالس سے دروس قرآن کا انعقاد کیا ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے عقیدہ توحید۔ اسلام کے بنیادی اور اساسی عقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ جس پر ہمارے ایمان کی بھی اور ہمارے دین کی بھی ساری عمارت کھڑی ہے، وہ عقیدے کی پہلی بنیاد توحید الہی ہے۔ اس عقیدہ توحید کے بغیر نہ تو ایمان میسر آ سکتا ہے اور نہ ہی دین کی برکات مل سکتی، کیونکہ عقیدے سے ایمان بنتا ہے اور ایمان کامل ہو جائے تو پھر ہر عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔
اور اگر ایمان کامل نہ ہو، انسان لاکھ اعمال بھی کرتا پھرے، اس کے کسی عمل کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ گویا اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کی صحت کا دار و مدار عقیدے پر ہے، اور عقائد میں سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ عقیدہ توحید یہ محض ایک فکر اور ایک فلسفہ نہیں، یہ محض ایک عقیدہ اور ایک تصور نہیں، یہ صرف زبانی گفتگو اور کیل و کال نہیں، بلکہ عقیدہ توحید بندہ مومن کے قلب و باطن کا ایک حال ہے۔ اگر اس عقیدے کی حقیقت من میں اتر جائے تو یہ عقیدہ توحید من میں ایسا نور بن کے چمکتا ہے کہ پھر اس بندہ مومن کو دو عالم کے خوف و غم سے بے نیاز کر کے ایک مولا کی دہلیز پر جھکا دیتا ہے۔ اور جسے یہ کیفیت مل جائے، پھر بقول علامہ اقبال کے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پھر اس میں وہ استغنا آ جاتا ہے، بے نیازی آ جاتی ہے کہ کائنات خلق سے کٹ کر اپنے خالق سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ بقول اقبال کے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید کی روح یہ ہے کہ جہاں انسان کا ظاہری سر خدا کے دربار میں جھکے، وہاں اس کے دل کے اندر سے بھی تمام بتوں کو پاش پاش کر کے، حرص و ہوس کے بت، دنیا کے لالچ کے بت، مال و دولت کی پوجا کے بت، جب تک یہ سارے بت گر نہ جائیں اور قلب و باطن ایک اللہ کی محبت کے لیے خالص نہ ہو جائے، اس وقت تک ظاہری جبین ہزار جھکاتے رہیں اور زبان سے لاکھ بار بھی لا الہ پڑھتے رہیں، توحید کا نور انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ تو حاضرین محترم، آئیے یہ عقیدہ توحید جس پر ہمارے ایمان کا دار و مدار، قرآن مجید کی روشنی میں آج ہم اس عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عقیدہ توحید کی اصل روح کیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سے معاملات کے اندر، بہت سے مسائل کے اندر اور بہت سے عقائد کے اندر کئی طرح کے بگاڑ آ گئے، مغالطے اور شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے، اسی طرح ہمارے ایمان کا یہ جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس کے اندر بھی کئی طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے۔ ضرورت صبر کی ہے کہ ہم جن عقائد پر اپنے ایمان کی بنیاد رکھ رہے ہیں، آئیے ان عقائد کی اصلاح کے لیے ہم ایک بار پھر رجوع کریں قرآن کی طرف۔ رب کائنات نے قرآن مقدس میں متعدد مقامات پر اس عقیدہ توحید کو بیان کیا، مگر سب سے جامع مضمون اللہ کی توحید کا
جسے خود خالق کائنات نے قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں بیان فرمایا. اور یہی وجہ ہے کہ اس سورہ کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے. 4 آیات پر مشتمل 7 نکاتی عقیدہ توحید رب کائنات نے اس سورہ میں بیان کیا. ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، وہ سب کی پناہ ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کے ہاں کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی کے ہاں پیدا ہوا. یعنی نہ تو اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور اس کے ساتھ برابری کرنے والا. اب یہ جو 4 آیات کا مضمون ہے، اس مضمون میں رب کائنات نے اپنی توحید کے 7 بنیادی نقاط کو بیان کیا. اور یوں سمجھ لیں کہ یہ توحید الہی کے 7 ارکان ہیں. پہلا رکن لفظ قل ہے، جس میں خالق کائنات نے اپنے حبیب سے خطاب کیا اور فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں کہ وہ اللہ ایک ہے. تو گویا قل یہ مضمون رسالت ہے، اور هو اللہ احد سے مضمون توحید شروع ہوتا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ پر جا کے ختم ہوتا ہے. ارکان توحید میں سے پہلا رکن لفظ قل کے اندر جسے بیان کیا وہ ہے واسطہ رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر دوسرا رکن جس کو اس سورہ توحید کے مضامین میں بیان کیا وہ ہے ہوا، جو ضمیر غائب ہے، جس کا معنی ہے وہ ذات جو فوق الادراک ہے. پھر تیسرا رکن جس کو اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں بیان کیا وہ ہے اللہ احد، اس کی الوہیت کا بیان اور اس کی احدیت کا بیان. پھر چوتھا رکن جسے اس میں بیان کیا گیا وہ ہے اللہ الصمد، خالق کائنات کی شان صمدیت اور اس کی بے نیازی کا بیان. پانچواں رکن لم یلد، اس کی لا والدیت کا بیان کہ وہ کسی کا باپ نہیں. ولم یولد، اور اس کا چھٹا رکن اس کی لا ولدیت کا بیان کہ وہ کسی کی اولاد نہیں. اور ساتواں رکن ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی لا کفویت کا بیان کہ اس کا ہمسر اور اس کا برابر کوئی. آئیے ان تمام نکات پر تفصیل سے ڈیٹیل سے گفتگو تو شاید اس ایک نشست میں ممکن نہ ہو، مگر کسی حد تک ان کی تھوڑی تھوڑی وضاحت کرنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ عقیدہ نکھر کر قرآن مجید کی روشنی میں سامنے آ جائے اور ہمارے دل و دماغ توحید الہی کے اس مبارک عقیدے سے روشن، منور اور معطر ہو جائے. آغاز چونکہ اس سورہ مبارکہ کا جس لفظ سے ہو رہا ہے وہ ہے قل، اور قل کا معنی ہے محبوب آپ فرما دیں. کیا معنی ہے؟ اونچا بولیے. آپ فرما دیں.
کیا معنی ہے وہ بات آگے ہے. هو اللہ احد. آپ اپنی زبان رسالت سے اعلان کر دیں کہ وہ اللہ، اونچا بولیے، اللہ ایک ہے. اب خالق کائنات جو علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھنے والا، فعل لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے، قادر ہو کر، بے نیاز ہو کر، کسی کا محتاج نہ ہو کر، وہ رب اگر چاہتا تو خود بھی اپنے بندوں سے براہ راست کہہ دیتا انا اللہ احد، لوگوں سن لو میں خدا ہوں اور میں ایک ہوں. مگر اس رب نے متکلم کے صیغہ کے ساتھ اپنے ایک ہونے کا اعلان خود نہیں کیا، بلکہ کل کہہ کر رب کائنات نے فرمایا حبیب میرے ایک ہونے کا اعلان آپ فرما. میرے ایک ہونے کا اعلان بولیے، یعنی اپنی بات بھی زبان رسالت سے کہلوائیں. فرمایا حبیب یہ میری توحید کا مضمون ہے، اتنا بلند و بالا مضمون، اتنا عرفہ و اعلیٰ مضمون کہ جس کے بیان کا حق سوائے زبان رسالت کے اور کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا حبیب توحید میری ہے، اعلان تیرا. گویا کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے. کل کہہ کے بات اپنی بھی سنی تیرے دہن سے. ارے کس قدر حق کو پسند آیا ہے لہجہ سے. فرمایا پیارے میری توحید کی بات سجتی تیری زبان رسالت سے. کلام میرا ہے مگر اعلان تیرا. اب کس بات کا اعلان کروایا؟ هو اللہ احد. اب یہاں سے مضمون توحید شروع ہوتا، مگر اس مضمون توحید کو شروع کرنے سے پہلے خالق کائنات نے کل کہہ کر زبان رسالت سے اعلان کروا کر یہ بتا دیا کہ لوگوں میری توحید کا مضمون بعد میں ہے، مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ اس توحید سے بھی پہلے ہے. رسالت محمدی کا واسطہ اس سے بھی بولیے. گویا پیغام توحید بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے خود خالق کائنات نے وسیلہ بنایا زبان مصطفیٰ. بولیے زبان مصطفیٰ کو. تو تاجدار کائنات کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت کو واسطہ بنایا اپنے پیغام توحید پہنچانے کے لیے. گویا کل کہہ کر پہلا اعلان یہ کیا کہ میری توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والوں آؤ غور سے سن لو. میری توحید کا پیغام توسل واسطہ اور وسیلہ کے خلاف نہیں، بلکہ میں تو اپنی توحید کا آغاز ہی مصطفیٰ کی رسالت کے وسیلہ سے کرتا ہوں. اگر اس وسیلہ کو درمیان سے نکال دو تو تم میری توحید کی آشنائی اور توحید کی آگاہی قیامت تک نہیں پا سکتے. تم کیا جانو کہ خدا کو. لہذا اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی کس سے کروایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. اور کیوں کروایا؟ اب اس کا جو سبب ہے وہ آگے مضمون توحید کا یہ جو پہلا لفظ ہے ہوا، اب یہ تھوڑا سا قابل غور بھی ہے اور قابل توجہ بھی ہے. ہوا علماء جانتے ہیں یہ ضمیر غائب ہے، اور ضمیر غائب جس کا اردو زبان میں اگر ترجمہ کریں تو ہوا کا معنی ہے وہ. بولیے کیا معنی ہے؟ اب آپ کو تھوڑا سا اس کا آپس میں جو لنک ہے کہ اللہ پاک نے کل کہہ کر بات شروع کیوں اور اپنی توحید کے مضمون کے بیان کے لیے واسطہ رسالت محمدی کو اختیار کیوں. اس کی حکمت اس هو اللہ احد کے اعلان سے سمجھ آتی ہے.
کہ ہووا جو ضمیر غائب ہے جس کا اردو ترجمہ کریں تو معنی کیا بنتا ہے؟ اونچا بولیے وہ. اب یاد رکھ لیں کہ یہ جو ضمیر غائب ہے یہ کب استعمال ہوتی ہے؟ اس پر اہل زبان اور عربی گرامر کی روح سے بلکہ اردو گرامر کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہووا کی ضمیر اس وقت استعمال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخصیت موجود نہ ہو. جب کوئی موجود بولیے. اب آپ ہووا کو بھی چھوڑ دیں, آپ وہ کی بات کر لیں, معنی کر لیتے ہیں سادہ تاکہ بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے. تو ہم وہ اسے کہتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود بولیے نہ ہو, اور جو سامنے موجود ہو اسے وہ نہیں کہتے, اسے یہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے یہ. اور یہ کے لیے عربی میں لفظ ہے ہاذا, وہ کے لیے ہووا. پھر کسی کو وہ کہنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے جیسے اہل زبان نے بیان کیا کہ اگر وہ موجود ہو مگر موجود ہو کر پاس نہ ہو, دور ہو. پاس نہ ہو بلکہ دور ہو, فاصلے پر ہو, تو اس کی طرف بھی جب اشارہ کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وہ. اب اگر قرآن مجید میرے سامنے ہے, میں کہوں گا یہ قرآن مجید, یہ کتاب, اور لائٹ وہ سامنے لگی ہوئی ہے, تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ لائٹ, بلکہ کیا کہیں گے؟ ہے موجود مگر دور ہے. اور جو چیز موجود نہیں, جتنے لوگ آئے بیٹھے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگ, اور جو نہیں آ سکے ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو نہیں آ سکے. کبھی کسی نے کہا یہ جو نہیں آ سکے؟ بتائیے. تو غائب کو بھی وہ کہتے ہیں اور دور کو بھی وہ کہتے ہیں. جو قریب ہو, موجود بھی ہو, اسے وہ نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں. اب حاضرین محترم, رب کائنات نے اپنی ذات کا بیان کیا, هو اللہ, جس کا معنی ہے وہ اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سوچ کے بتائیے, کیا رب موجود نہیں؟ بتائیے, اونچا بولیے, ڈرے نہیں, اونچا بولیے. کیا اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جدھر دیکھو خدا کے جلوے ہیں. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. کوئی جگہ خدا کے جلووں سے خالی نہیں, کوئی زمان خالی نہیں, کوئی مکان خالی نہیں, کوئی جہاں خالی نہیں. جدھر دیکھو وہی ذات, آپ کو ہر طرف اسی کا جلوہ, اسی کا رنگ دکھائی دے گا. جب ہر طرف موجود ہے تو ہم نے قاعدہ تو یہ پڑھا کہ جو موجود ہوتا ہے اسے ہووا نہیں کہتے, اسے تو ہاذا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے وہ نہیں بلکہ اسے یہ کہتے ہیں. اور پھر وہ کہنے کے لیے دوسری شرط یہ تھی کہ اچھا موجود ہو مگر موجود ہو کر پاس نہ ہو, دور ہو, قریب نہ ہو بلکہ بولیے دور ہو. تو چلے یہ تو مان لیا کہ رب ہر جگہ موجود, ہر ایک کے ساتھ موجود. مگر اگلا سوال یہ ہے کہ بتائیے وہ رب ہمارے قریب ہے یا دور ہے؟ اب بولیے جی, کوئی بات سمجھ آ رہی؟ رب کیا ہے؟ دور نہیں بلکہ, اب یہ بھی اعلان خود قرآن کر رہا ہے, اذا سألک عبادی انی فانی قریب. پیارے یہ لوگ جب میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو تمہارا خدا دور نہیں, انی قریب, میں ہر ایک کے قریب, ہر ایک کے پاس ہوں. وہ معکم اینما کنتم, وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں بھی چلے جاؤ. کتنا قریب ہے, اس کو فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید, میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب, تمہاری شہرت سے زیادہ قریب. اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ جو موجود بھی ہر جگہ اور قریب بھی اتنا کہ شہرت سے زیادہ قریب, اب اسے ہووا کہیں گے یا ہاذا کہیں گے؟ اسے وہ کہیں یا یہ کہیں؟ چاہیے تو یہ تھا قاعدے کے مطابق کہ وہ اپنا تعارف ہاذا سے شروع کرتا,
مگر اس نے کیا کہا؟ قل هو اللہ، حبیب کہہ دو کہ وہ اللہ باری تعالیٰ وہ تو اسے کہتے ہیں جو دور ہو، موجود نہ ہو، پاس نہ ہو، فاصلے پر ہو۔ رب نے کہا لوگوں موجود بھی ہوں، تمہاری رگے داں سے قریب بھی ہوں، اپنی قدرت کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں، مگر ہوا کیا اس لیے رہا ہوں کہ تمہاری عقل سے دور، تمہارے علم سے دور، تمہارے فہم سے دور، تمہاری بصیرت سے دور، تمہاری بصارت سے دور، تمہارے شعور سے دور، تمہارے گمان سے دور، تمہارے وجدان سے دور۔ اگر اپنی عقل کے ذریعے مجھ تک رسائی پانا چاہو تو ساری زندگی عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے تھک جاؤ گے، تمہیں خدا کا نام و نشان نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ خدا تمہاری عقل سے، فہم سے، بصیرت سے، ہر شے سے اتنا دور ہے کہ اس دوری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هو اللہ احد۔ اس بعد اور دوری کی طرف لفظ ہوا سے اشارہ کیا، عقل سے کیوں دور؟ اس لیے کہ رب کائنات نہ صرف عقل سے بلکہ تمہارے حواس سے بھی، حواس خمسہ ظاہری سے بھی دور، باطنی سے بھی دور۔ کیونکہ کسی کو کسی شے کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمارے پاس سورس کیا ہے؟ یہ حواس ہے، حواس ظاہری۔ اور وہ حواس خمسہ ظاہری کیا ہے؟ ایک آنکھ ہے، دوسرا کان ہے، تیسرا ہاتھ ہے، چوتھی ناک ہے اور پانچویں زبان ہے۔ آنکھ دیکھ کے بتاتی ہے کہ کوئی شے ہے یا نہیں، کان سن کے بتاتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے، ہاتھ چھو کے بتاتا ہے کہ یہ وجود نرم ہے یا سخت ہے، ناک سونگھ کے بتاتا ہے کہ یہاں خوشبو ہے یا بدبو ہے، اور زبان چکھ کے بتاتی ہے کہ یہ حقیقت میٹھی ہے یا کڑوی۔ اس کے علاوہ کسی شے کو جاننے کا کوئی اور ذریعہ بولیے ہے؟ اسی طرح پہچانتے ہیں، یا کوئی شے دیکھ کر، یا کسی کو سن کر، یا کسی کو چھو کر، یا کسی کو سونگھ کر، یا کسی شے کو چکھ کر پہچانتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیے، خدا کو دیکھ کر پہچان سکتے؟ آج تک کسی نے رب کا جلوہ دیکھا؟ کوئی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے؟ لا یدرکہ الابصار۔ اس نے کہا میں تو تمہاری آنکھوں سے دور ہوں، نگاہوں سے۔ بولیے کیا کوئی کان میرے رب کی آواز ڈائریکٹ سن سکتا؟ بولیے سوائے نبی کے کان کے اور کوئی کان اللہ کی آواز بولیے سن نہیں سکتا؟ کیا کوئی ہاتھ اس رب کے وجود کو چھو سکتا ہے؟ بولیے اونچا بولیے جی۔ تو ہاتھ کی دسترس سے بھی خدا دور۔ کیا کوئی اپنی قوت شامہ ناک کے ذریعے سونگھ کر رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے؟ بولیے فرمایا وہ تمہارے سونگنے سے بھی دور۔ کوئی زبان چکھ کر بتا سکتی ہے، فرمایا تمہارے چکھنے سے بھی دور۔ یہ حواس خمسہ ظاہری اس رب کی پہچان سے، اس کی معرفت سے جب قاصر آ گئے، آنکھوں نے کہا ہم دیکھ نہیں سکتے، کانوں نے کہا ہم سن نہیں سکتے، ہاتھوں نے کہا ہم چھو نہیں سکتے، ناک نے کہا کہ یہ سونگنے سے پاک، زبان نے کہا چکھنے سے پاک، عقل کے پاس چلے گئے تو بتاؤ۔ عقل نے کہا میں تو خود ان حواس کی محتاج ہوں، جب تک آنکھ دیکھ کر مجھے میسج کنوے نہ کرے تو میں تو فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، جب تک کان سن کر مجھے پیغام نہ پہنچائے میں تو اب خود فیصلہ کر نہیں سکتی۔ میں تو اسی پر اپنا ڈیسیژن دیتی ہوں جو تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے میسج ٹرانسفر کرتی، جو تمہارے کان سن کر مجھے پیغام دیتے ہیں، جو ہاتھ چھو کر مجھے پیغام دیتے ہیں، جو ناک سونگھ کر پیغام دیتی ہے، جو زبان چکھ کر عقل کا فیصلہ بھی ان حواس کے
تابع ہے، ان کے محتاج ہے۔ تو لہذا حاضرین محترم، جب حواس بھی قاصر آ گئے، عقل بھی کیا ہوگی؟ قاصر۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں دے سکتی۔ پھر شعور سے پوچھا، پھر گمان سے پوچھا، وجدان سے پوچھا، تخیل سے پوچھا، تصور سے، چلے نظر نہیں آتا، چلے مانا اس کی آواز نہیں سنائی دیتی، اسے مل نہیں سکتے، اے تخیل تصور تو ہی بتا کہ کیا اسے سوچا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا ہے؟ بہت سی چیزیں جو آپ ان کو زندگی میں سامنے دیکھ نہیں سکتے، آپ ان سے مل نہیں سکتے، مگر کبھی آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کرتے ہیں تو وہ ایک نقشہ آپ کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیے۔ تو کچھ چیزیں تخیل میں ہوتی ہیں، تصور میں ہوتی ہیں، تو ہم نے تخیلات سے پوچھا کہ چلے ظاہری آواز تو قاصر آ گئے، عقل قاصر آ گئی، مگر اے تصور تخیل تو ہی بتا کہ کیا کبھی تو نے بھی اس ذات کو اپنے تصور میں بھی لایا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے ہے، اس کا وجود کیسا ہوگا، اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ تو تخیل اور تصور نے جواب دیا کہ وہ ذات تخیل میں آنے سے بھی پاک، تصور میں آنے سے بھی، عقل میں آنے سے بھی پاک، تمہارے علم میں آنے سے بھی پاک۔ جب ہر شے سے وراء الورا ہو گئی، ہم نے کہا مولا دکھائی تو نہیں دیتا، سنائی تو نہیں دیتا، رسائی تجھ تک نہیں، نہ تجھے عقل پہچانے، نہ تو تخیل میں آئے، نہ تو تصور میں آئے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اپنا رب مان لو۔ مانے کیسے؟ بن دیکھے بن سنے، بغیر کسی تصور کے، تخیل کے، بغیر عقل میں آئے، تجھے مانے دو؟ کیسے مانے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں خبردار، در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، میری پہچان چاہتے ہو، میری معرفت چاہتے ہو، اس کا اعلان کیا قل هو اللہ احد، آؤ سارے دروازے چھوڑ کر میری معرفت چاہتے ہو تو پہلے در مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، در رسول پہ چلے جاؤ، دہلیز مصطفیٰ پہ چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے میرے ایک ہونے کی خبر سوائے میرے مصطفیٰ کے دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو میری ربوبیت کو، میری الوہیت کو، میری احدیت کو، میری سمادیت کو اور میری وحدانیت کو اگر پہچاننا چاہتے ہو تو اس پہچان کے لیے میں نے ایک در بنایا ہے، ایک چوکھٹ، ایک بارگاہ، ایک ہی واسطہ ہے، اس ایک واسطے کو نکال دو، ساری زندگی گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے، تمہیں نور توحید میسر بولیے نہیں آ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اس نور توحید تک رسائی پانے کے لیے سب سے پہلے واسطہ رسالت، اس واسطے کے بغیر اللہ کی توحید کا نور کسی کو میسر۔ یہ وجہ ہے کہ اہل حق نے جب بھی اپنے خدا کو پہچانا تو واسطہ نبوت سے پہچانا، کبھی اپنے عقل سے، علم سے، فہم سے، اپنے ادراک سے کبھی پہچاننے کی کوشش بولیے نہیں۔ آئیے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کو اٹھائیں۔ رب کائنات کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، آپ کے بیٹے صاحبزادے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ نے دنیا سے ظاہراً رخصت ہونے سے پہلے اپنے بیٹوں سے ایک مکالمہ کیا، گفتگو کی، اور وہ سارا مکالمہ خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ وہ گفتگو کیا تھی؟ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ میرے بعد بولیے۔ اب نبی اپنے صاحبزادوں سے پوچھ رہا ہے، ذرا آپ مجھے بتائیے، کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، کیا جواب دو گے؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، پیار سے اپنے رب کا نام لیں تاکہ صبح صبح آنکھ بھی کھل جائے، اندر بھی جاگ اٹھے، اللہ۔ پھر بولیے کیا؟ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے،
نبی کے صاحبزادوں کو نہیں پتا تھا کس کی عبادت کرنی ہے؟ بولیے. اب ان کا جواب سننے والا ہے. سادہ جواب اگر آپ جیسے ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے کہ ابا جان نعبد اللہ، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، مگر ایسا نہیں. انہوں نے جواب کیا دیا؟ حضرت یعقوب پوچھ رہے ہیں کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے جواب دیتے ہیں نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد. اے ابا جان ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جس کا خدا ہونا ہمیں آپ نے بتایا ہے. اس کی عبادت کریں گے جس کا خدا ہونا ہمیں آپ کے آباء و اجداد ابراہیم نے بتایا، اسماعیل نے بتایا، اسحاق نے بتایا. الہ واحد، وہی ایک اللہ ہے جس کے سامنے ہم سر بسجود ہو جائیں. اب یہ بات اتنی لمبی کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسماعیل کا خدا، اسحاق کا خدا؟ سیدھا کہہ دیتے ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے. حاضرین محترم، اگر سیدھا کہا جاتا کہ ایک اللہ کی عبادت تو معلوم نہیں کون سے ایک اللہ کی عبادت. چونکہ ہر مذہب وہ اپنے ہاں کسی نہ کسی خدا کا تصور رکھتا، کسی نہ کسی. بولیے الوہیت کے تصور سے تو کوئی مذہب خالی، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ بدھ مت ہو، وہ کئی خداؤں کے پجاری ہو یا ایک کے ہو، کوئی دو کو ماننے والا، کوئی تین کو ماننے والا. کسی نے سورج کو اپنا الہ مان لیا، کسی نے ستاروں کو، کسی نے چاند کو، کسی نے بتوں کو، کسی نے کسی شے کو. اب سوال یہ تھا کہ کس کی عبادت کرو گے؟ خالی الہ کہنے سے بات نہیں بنتی. انہوں نے کہا کہ ہر ایک نے اپنے اپنے الہ بنا رکھے ہیں. ابا جان آپ پوچھتے کہ ہم کس کی کریں گے؟ تو ہم اس خدا کی عبادت کریں گے جس کا خدا ہونا آپ نے بتایا. تو پتہ یہ چلا کہ توحید وہ ہے کہ جو پیغمبر کے واسطے سے ملے، جو پیغمبر کی زبان سے ملے. اس کی زبان کا توسل نکل جائے تو توحید بنتی ہی نہیں، توحید رہتی ہی نہیں. لہذا انہوں نے اپنے ایک رب کی عبادت کا ذکر بعد میں کیا، مگر پہلے ان سارے واسطوں کو بیان کر دیا جو آپ کا خدا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا. الہ واحد، کوئی ایک اللہ ہے کہ جس کے اللہ ہونے کی خبر ہمیں اللہ کے انبیاء نے. چونکہ ہم اپنی عقل سے، اپنے فہم سے اس خدا کو پہچان نہیں سکتے. تو حاضرین محترم، یہ وجہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ رب کائنات کی الوہیت کی سب سے بڑی دلیل وہ زبان رسالت. بولیے کیا ہے؟ زبان رسالت. اگر اس واسطے کو، اس وسیلے کو درمیان سے نکال دیں تو قیامت تک کوئی شخص اللہ کی توحید کو پہچان. بولیے. تو پتہ یہ چلا کہ توسل، نبی کا وسیلہ، یہ خلاف توحید نہیں بلکہ نبی کا وسیلہ عین توحید ہے. اب آگے چلیں تو رب کائنات نے هو اللہ احد. اب یہ تو پہلے دو رکن تھے، ایک قل اور دوسرا ہوا، یعنی وہ فوق الادراک، سب سے بالا بلند عرفہ اور اعلیٰ ذات. اب تیسرا رکن اس نے اپنی توحید کا جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ اللہ احد، وہ اللہ جو، بولیے، ایک ہے اللہ. اب یہاں اپنی الوہیت کا بیان بھی کیا اور احدیت کا بیان بھی. اور جو بات بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ کہ رب کائنات نے هو اللہ الواحد نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ هو اللہ احد. واحد کا معنی بھی ایک ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، مگر چونکہ احدیت کے اندر زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے. اگر کسی کو واحد کہا جائے تو واحد کے بعد ثانی کا، دوسرے کا تصور آتا ہے، مگر جب احد کہا جائے تو اس احدیت کے ساتھ کسی دوسرے کا کوئی خیال بھی نہیں گزرتا. رب نے کہا
کہ میری شان یہ ہے کہ میں خود کو احد کہہ رہا ہوں، جس کا معنی یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور الہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور الہ، کوئی اور معبود الہ ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب حاضرین محترم، جس مبالغے کے ساتھ شان احدیت کو بیان کیا، تو اس احدیت سے پہلے کس کی احدیت، کون ایک ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ فرمایا هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اور اللہ کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ ہے الہ، اور الہ کا معنی ہے معبود۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ اونچا بولیے، پھر بولیے، کسے؟ معبود، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس کے آگے سر بسجود ہوا جائے۔ اللہ احد کا معنی کیا ہوا کہ تمہارا معبود ایک ہے۔ اونچا بولیے، معبود کیا ہے؟ بس اس نقطے کو بڑے خاص توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں کئی لوگوں کو مغالطہ لگ گیا، وہ توحید سمجھتے سمجھتے کسی اور گلی میں چلے گئے، وہ توحید پہچانتے پہچانتے کسی اور راستے پر چل پڑے۔ رب کائنات نے فرمایا تمہارا معبود ہے، مسجود ہے، لائق عبادت ہے، لائق بندگی ہے، یہ تو قرآن نے اعلان کر دیا۔ مگر حاضرین محترم، اول سے آخر تک اور الحمد سے والناس تک پورا قرآن اٹھا لے، رب نے کہا تمہارا معبود تو ایک ہے، مگر پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہارا مولا ایک۔ کیا بولیے؟ کہیں کہا کہ مولا ایک، مددگار ایک، حاجت روا ایک، مشکل کشا ایک، رؤوف ایک، رحیم ایک، کہیں کہا؟ بولیے، کیا کہا؟ کہا کیا؟ هو اللہ احد، بس معبود ہے۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا سورہ حشر کو پڑھیں، جہاں نفی کے انداز میں اپنی توحید کو بیان کیا، وہاں بھی فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی دوسرا الہ، بولیے، الہ نہیں، معبود نہیں، مسجود نہیں، لائق عبادت نہیں، لائق بندگی نہیں۔ تو دو مقامات آپ کے سامنے رکھے، یہاں اس بات میں بیان کیا کہ وہ اللہ ایک ہے، ادھر نفی میں بیان کر دیا کہ میرے سوا کوئی دوسرا الہ، بولیے، الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں۔ اب پورے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں، از اول تا آخر رب کائنات نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں کہا کہ میرے سوا مولا کوئی نہیں، میرے سوا، اونچا بولیے، کیا؟ مولا کوئی نہیں۔ کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا مددگار کوئی نہیں، کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا داتا کوئی نہیں، کہیں نہیں کہا کہ میرے سوا غوث کوئی نہیں۔ اس نے صرف ایک اعلان کیا کہ میری توحید کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں میرے سوا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں۔ بس کسی کے سامنے اپنا ماتھا نہ جھکانا، کسی کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھنا، یہ صرف میری ذات ہے، لائق سجدہ، لائق عبادت، لائق پرستش صرف میں ہوں۔ باقی پوچھتے ہو تمہارے مولا، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، تو رب کا قرآن جا بجا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس شان مشکل کشائی اور شان حاجت روائی اور تمہارے مولا اور مددگار تو ہم نے اپنے انبیاء کو بھی بنایا ہے، تمہارے مولا مددگار اپنے اولیاء کو بھی بنایا۔ یہ کہہ دینا کہ توحید اس کا نام ہے کہ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ توحید کہاں سے آئی۔ قرآن نے تو اتنا کہا کہ تمہارا الہ، الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، لائق عبادت کوئی نہیں، بس اب رہ گئے تمہارے مددگار۔ تو آئیے قرآن مجید کی سورہ المائدہ کو پڑھیں، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 میں چاہتا ہوں کہ تاکہ یہ جو خلط ملط کر دیا گیا توحید کے تصور کو،
اور اپنی من گڑت توحید خواہ لوگوں کے اوپر چسپاں کی جا رہی ہے. توحید کو سمجھنا ہے تو میری زبان سے نہیں، کسی اور کی زبان سے نہیں، کسی کے فکر اور فلسفے کو اٹھا کے پھینک دو. توحید وہ ہے جسے خدا کا قرآن بیان کرتا. ادھر کہہ دیا جو جس شے کی نفی کرنی تھی کر دی، بس الہ کوئی نہیں، اور رہ گئے تمہارے مددگار. تو قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 لکھ لو. رب کائنات نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، والذین آمنوا، اور سچے ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز قائم کرنے والے، زکات ادا کرنے والے، اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے مقرب محبوب بندے اہل ایمان میں سے وہ صالحین بھی سب تمہارے مددگار. وہ سب کیا ہیں تمہارے؟ بولیے. ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست کر لیں، مددگار کر لیں، قریب کر لیں، جو بھی معنی کر لیں، مگر صفت ایک ہے. رب نے ولیکم اللہ اپنے لیے بھی وہی صفت بیان کی، ورسولہ، رسول کے لیے بھی وہی صفت بیان کی، والذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی کیا بیان کیا؟ کوئی صفت. ہم نے سمجھا کہ بس جب اللہ مددگار ہو گیا تو پھر اور تو کوئی ہو نہیں سکتا. کسی اور کو کہہ دیا تو معاذ اللہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ شرک نہیں، یہ عین توحید ہے کہ خدا بھی مددگار، مصطفیٰ بھی. بولیے. ایمان والے بھی تمہارے کیا ہے؟ مددگار. اور پھر یہ تو قرآن ہے، میرے آقا کی حدیث اٹھا لیں، صحیح بخاری اٹھائیں، صحیح مسلم اٹھائیں، ساتھ اٹھائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. رب کائنات اس بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ خدا کے بندوں کی مدد کرتا ہے. اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے جو اس کے بندوں کا مددگار بنتا ہے. تو مصطفیٰ تو خدا کے مددگار ہونے کو مشروط کر رہے ہیں بندوں کا مددگار بننے پر. ہم نے سمجھ لیا کہ کسی بندے کا مددگار ہونا یہ شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ یہ خلاف توحید. رب نے کہا نہیں لوگوں، مددگار کی نفی نہیں کر رہا، میں تو الہ کی نفی کر رہا ہوں، معبود کی نفی کر رہا ہوں، مسجود کی نفی کر رہا ہوں. مدد نبیوں سے بھی لو، مدد ولیوں سے بھی لو. اور خود قرآن مجید اب یہاں تو خالی ہونے کی بات کی. میرے آقا نے اللہ کے مددگار ہونے کو بندوں کی مدد کے ساتھ مشروط کر دیا، اور قرآن خود بندوں کو ایک دوسرے کی مدد کا حکم دے رہا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا. ایک دوسرے کی کیا؟ بولیے. کیا کیا کرو؟ اونچا بولیے. ارے قرآن ہمیں مددگار بننے کا حکم دے، اور کوئی ہمیں یہ توحید سمجھائے کہ مددگار بننا تو یہ شرک ہے، مدد تو لینا ہی شرک ہے. تو حاضرین گرامی قدر ایسی بات بولیے نہیں. جب خالق کائنات کا قرآن حکم بھی دے رہا ہے اور اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، اس کے اولیاء بھی، صالحین بھی. کیا اب یہ تو لفظ ولی ہے. اسی مادہ ولایت سے ایک اور لفظ ہے جس سے بہت سے لوگوں کو بعض اوقات پریشانی لائق ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لفظ مولا. کیا ہے جی؟ اگر کسی کو مولا کہہ دیا تو بعض اوقات ذہن میں آتا ہے شاید کہیں شرک تو نہیں ہوگا جی، مولا تو ایک اللہ ہے. آئیے قرآن سے پوچھو کیا صرف اللہ مولا ہے؟ بولیے. رب کائنات نے فرمایا ہو مولا ہو، وہی تمہارا مولا ہے. وہ جبریل، اور جبریل بھی تمہارے مولا ہے. وہ صالح المؤمنین، نیک صالح ایمان والے بھی تمہارے مولا. والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا، اور اس کے بعد اللہ کے تمام فرشتے بھی تمہارے کیا ہے؟ یہ تو قرآن ہے. آقا کی حدیث کو اٹھائیں تو میرے آقا نے غدیر خم کے مقام پر مولا کائنات علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا.
ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حاضرین محترم، وقت نہیں تفصیلات میں جانے کا، مگر قرآن اور حدیث کا اگر نچوڑ نکال لیں تو معنی یہ بنا کہ خدا بھی مولا، بولیے خدا بھی مولا، مصطفیٰ بھی، اونچا بولیے، مصطفیٰ بھی، علی المرتضیٰ بھی، جبرائیل بھی، صالحین بھی، مقربین بھی، یہ سب مولا ہو گئے۔ یہ توحید ہم نے کہاں سے پڑھ لی کہ کسی کو مولا کہہ دیا تو شرک ہو جائے؟ قرآن تو خود ان حقائق کو بیان کر رہا ہے۔ رب کائنات نے ایک ہی شے سے منع کیا کہ میرے سوا کسی کو اپنا الہ نہ کہنا، بس لا الہ الا اللہ۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ بعض لوگ اس لا الہ کے اس معنی کو اپنا من گھڑت، یعنی یہ قرآن مجید کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے کہ پوری سر اور لے کے ساتھ لا الہ، کلمہ لا الہ کا پڑھنا اور اس کے آگے معنی کیا بیان کرنا، لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں۔ بھائی لا الہ کا معنی تو سیدھا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ باقی تو ساری چیزیں قرآن خود بیان کر رہا۔ پھر اسی طرح اور کئی صفات کا رنگ، جیسے مددگار ہونے کا رنگ اللہ نے اپنے نبیوں ولیوں کو دیا، مولا ہونے کی شان اللہ نے اپنے انبیاء اولیاء کو دی، اس طرح کئی اور اپنی صفات کے رنگ اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو بھی عطا کیا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ رب العزت تمام انسانیت کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور سورہ توبہ کی آخری آیت میں اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے اپنے مصطفیٰ کو بھی رؤوف الرحیم بنایا۔ تو خدا بھی رؤوف الرحیم اور مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم۔ پھر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا۔ اور سورہ دہر کے اندر ایک عام انسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ہر انسان کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ تو خدا بھی سمیع و بصیر ہو گیا اور اس کے بندے بھی سمیع و بصیر ہو گئے، خدا بھی رؤوف الرحیم ہو گیا، اس کا مصطفیٰ بھی رؤوف الرحیم۔ تو حاضرین محترم، پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی کو رؤوف ماننا، رحیم ماننا، بندوں کو سمیع ماننا، بصیر ماننا، مولا ماننا، مددگار ماننا، اس سے شرک، اونچا بولیے، پیچھے کا شرک نہیں۔ یہ تعلیم قرآن، عین قرآن ہے۔ اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کی بات کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دنیا کے اندر خدا کے بندوں کی مشکلیں دور کرتا ہے، من فرج عن مسلم قربۃ فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو یہاں کسی کی ایک مشکل دور کرے گا، خالق کائنات اس کے بدلے اس کی قیامت کی مشکلات اس سے دور فرما دے۔ تو خدا کا حبیب تو موٹیویٹ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مشکل کشائی کیا کرو۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے مومن بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا خدا اس کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ تم لوگوں کی حاجت روا بن جاؤ، خدا تمہارا حاجت روا بن جائے۔ تو حاضرین محترم، جب یہ ساری باتیں طے ہو گئی کہ ان میں سے کوئی شے بھی شرک نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ اونچا بولیے، شرک کیا ہے؟ الہ ماننا، معبود ماننا، کسی کو لائق عبادت ماننا، کسی کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دینا، کسی کو قابل سجدہ ماننا، یہ شرک ہو گیا۔ اب یہ تو توحید فی ذات ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ توحید فی ذات، کہ وہ اپنی ذات الوہیت میں ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ دوسرا الہ نہیں ہو سکتا۔ باقی صفات کا رنگ اللہ نے انبیاء کو دیا، اولیاء کو دیا، عام لوگوں کو بھی دیا، انسانوں کو دیا، ملائکہ کو دیا، جبرائیل کو دیا۔ مگر یہاں جو خاص اور توجہ طلب بات ہے وہ یہ کہ اب آپ کے ذہن میں نیکسٹ جو
کوشچن ہوگا، سوال ہوگا، وہ یہ کہ توحید فی ذات تو ہو گئی کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا الہ اور معبود نہیں مانتے، مگر جب ایک ہی صفت خدا کے لیے بھی اور وہی صفت رسول کے لیے بھی، وہی صفت اولیاء کے لیے بھی، وہی صفت ملائکہ کے لیے، وہی صفت جبرائیل کے لیے، وہی صفت ایک عام انسان کے لیے بھی آپ نے بیان کر دی اور قرآن نے بیان کی ہے، تو اس سے کوئی سوچے گا کہ پھر توحید فی الصفات کہاں ہے؟ بات سمجھ آئی؟ توحید فی صفات، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور خدا اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ توحید یہ ہے کہ وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک اور صفات میں بھی۔ اب ذات میں تو شرکت ممکن ہی نہیں، کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا، نہ حقیقی ہو سکتا ہے نہ مجازی ہو سکتا ہے، نہ از خود ہو سکتا ہے نہ عطائی ہو سکتا ہے۔ خدا تو الہ ہونے کی تو کلیاتاً نفی کر دی، مگر وہ جو صفات قرآن بیان کر رہا ہے کہ خدا بھی سمیع و بصیر، بندے بھی سمیع و بصیر، خدا بھی رؤوف الرحیم، مصطفیٰ بھی بولیے رؤوف الرحیم، تو ان ساری صفات کے بیان کے آئینے میں سوال یہ ہے کہ پھر اس کی صفاتی توحید کہاں گئی؟ صفتوں میں تو اور کئی شریک ہو گئے، صفت میں یکتائی کہاں گئی؟ آئیے اس صفت کی یکتائی کو اسی سورہ مبارکہ کی اگلی آیت میں خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ جو چوتھا نقطہ توحید ہے، رب کائنات نے فرمایا اللہ الصمد، لوگوں صرف وہ احد نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا شان صمدیت کو بیان کیا، جس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز۔ اب یہ جو شان صمدیت بیان کی، یہ بتا رہی ہے کہ ظاہراً لفظوں کا اشتراک ہزار جگہوں پر ہو، مگر بندے کی کوئی صفت خدا کی صفت جیسی ہو ہی نہیں سکتی۔ بندے کی کوئی صفت خدا کی صفت جیسی ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ فرق یہ ہے کہ ظاہراً لفظ ایک جیسے ہوں گے، رؤوف بھی، رحیم بھی، سمیع بھی، بصیر بھی، مولا بھی، مددگار بھی، لفظوں سے نہیں بلکہ اس کے اندر جو حقیقت ہے ان صفات کی، وہ صفات کی حقیقت یہ ہے کہ رب اپنی ساری صفات کا خود مالک ہے اور بندہ اپنی کسی صفت کا مالک نہیں، بلکہ بندہ اپنی ہر صفت میں خدا کا محتاج ہے۔ بندہ اپنی ہر صفت میں خدا کا، وہ رؤوف و رحیم ہے از خود، مصطفیٰ رؤوف و رحیم خود نہیں بلکہ خدا کے بنانے سے رؤوف و رحیم بنے۔ خدا سمیع و بصیر ہے از خود، مگر ہر بندہ سمیع و بصیر یہ خود نہیں بن گیا، خدا کے بنانے سے بنا۔ تو جو اپنی صفات کا خود مالک ہو اسے خدا کہتے ہیں، اور جو ہر صفت میں کسی کا محتاج ہو اسے بندہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے۔ وہ بندہ، خدا کی صفات ازلی بھی ہیں، ابدی بھی ہیں، دائمی بھی ہیں، غیر فانی بھی ہیں۔ بندے کی کوئی صفت نہ ازلی ہے نہ ابدی ہے نہ دائمی ہے نہ غیر فانی، بلکہ بندوں کی صفات کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ خدا کی کسی صفت کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، نہ ابتدا ہے نہ بولیے انتہا ہے۔ اب دونوں کے لیے لفظ ایک جیسا ہے، یہ بھی مددگار وہ بھی مددگار، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ رب کائنات ازل سے مددگار ہے اور ابد تک مددگار، اور اسے مدد کرنے میں کسی اور کی مدد کی ضرورت بولیے نہیں، مگر بندہ مددگار ہے، وہ از خود نہیں، وہ خدا کی توفیق سے ہے، اس کی صفت دائمی نہیں۔ آج مددگار ہے، بندے کا حال تو یہ ہے کہ آج مددگار ہے، کل کسی کا محتاج بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ کئی لوگ ایک وقت تک دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے کہ ان کو پھر دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ سادہ مثال کے لیے کے ذریعے اگر سمجھنا چاہیں تو ہر باپ اپنی اولاد کا مددگار ہوتا ہے یا نہیں؟ بولیے جی۔ اور میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہر ماں بھی اپنی اولاد کی مددگار ہوتی ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ایک وقت تک ماں اپنے بچے کے منہ میں
لقمہ ڈال رہی ہوتی ہے، فیڈر ڈال رہی ہوتی ہے، نہ ڈالے تو وہ خود اپنے منہ میں لقمہ بھی ڈال. بچہ محتاج ہے، ماں اس کی مددگار. باپ انگلی پکڑ کے اسے چلانا سکھاتا ہے، اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کے لیے کما کے لاتا ہے، اسے پڑھاتا لکھاتا. ہر شے میں بچہ محتاج، باپ اس کا بولیے اونچا بولیے مددگار. مگر کیا یہ دائمی مددگار ہے؟ نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہی ماں اور وہی باپ دونوں محتاج ہوتے ہیں اور بچہ ان کا مددگار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے یہ. کبھی باپ انگلی پکڑ کے بیٹے کو چلاتا تھا، کبھی بیٹا سہارا دے کے باپ کو اٹھاتا ہے، کبھی ماں فیڈر لے کے ماں بچے کے منہ میں دیتی تھی، کبھی وہ بچہ لقمہ توڑ کر ماں کے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے. تو حاضرین محترم، جو آج مددگار ہے کل محتاج ہو جائے اسے بندہ کہتے ہیں، اور جو کبھی کسی کا محتاج نہ ہو، اللہ صمد، جسے کبھی کسی کی حاجت پیش نہ آئے، جو ہر حاجت سے بے نیاز رہے، ہمیشہ رہے، اسے خدا کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ظاہری لفظوں کو دیکھ کر ایسے مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگا دینا، جی آپ نے وہ فلاں کو مددگار کہہ دیا، فلاں کو مولا کہہ دیا، فلاں کو یہ کہہ دیا، داتا کہہ دیا، تو معاذ اللہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو حاضرین محترم، ایسے شرک نہیں ہوتا. یہ گمراہی کی وہ دلدل ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں آج ہم اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن سے دور چلیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے بہتر رہنمائی دینے والی کتاب اور کوئی نہیں. حاضرین محترم، یہ تو اس کی توحید کا چوتھا رکن. اب میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا کہ تمام ارکان پر تفصیلاً تو بات ممکن نہیں ہے چونکہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر اگلے جو 3 رکن باقی رہ گئے ان پر بھی میں 2 جملے، لم یلد ولم یولد. اب یہ تصور تو کلیئر ہو گیا کہ کسی کو مولا کہنے سے، مددگار کہنے سے، غوث کہنے سے، داتا کہنے سے شرک نہیں. شرک تب ہوگا کہ جس دن کسی کو اپنا خدا مان کر اس کے سامنے سر بسجود ہو. بس باقی ساری شانیں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی دی ہیں، اپنے ولیوں کو بھی دی ہیں. تو لم یلد، اب آگے اللہ پاک نے اعلان کیا کہ اس کی کوئی اولاد، بولیے اس کا کوئی بیٹا نہیں. میرے آقا نے فرمایا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر میرے رب کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے اس کی عبادت میں کروں. لہذا کیونکہ وہ اولاد سے پاک، اور اس میں رد ہے عیسائیوں کا، یہودیوں کا، جنہوں نے کہا تھا عزیر ابن اللہ. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح ابن اللہ، مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اللہ پاک نے فرمایا لم یلد، اس نے بیٹا پیدا ہی کوئی نہیں کیا، وہ بیٹا پیدا کرنے سے پاک. ولم یولد، اور اس کا چھٹا رکن جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے کہ اس نے کسی کو پیدا بھی نہیں کیا اور اس کو بھی کسی نے نہیں پیدا کیا. یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اس کی ولادت نہیں ہوئی. لم یولد کا معنی ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس کی ولادت نہ ہو. خدا وہ ہے جس کی ولادت نہ ہو. حاضرین محترم، اب پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کے جو کمالات دیکھے، معجزات دیکھے، شانیں دیکھی، تو کسی نے عزیر کو بیٹا خدا کا بنا دیا، کسی نے عیسیٰ کو بیٹا، کسی نے ان کو خدا کا کے ساتھ شریک کر دیا. مگر تاجدار کائنات نے فرمایا تھا کہ مجھے قیامت تک اپنی امت کے مشرک ہونے کا خوف، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی، کہ میرے بعد تم کبھی بھی شرک میں نہیں جاؤ گے. لہذا رب نے حضور کی امت کو یہ شعور دے دیا کہ ہر سال جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو پھر پورا مہینہ مصطفیٰ کے عاشق اپنے محبوب کے میلاد کا جشن مناتے ہیں. اور میلاد کا جشن منانا گلی گلی کوچا کوچا اس بات کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی پیدائش کا مہینہ آ گیا. اور یہ اس بات کا اعلان ہے جو پیدا ہو وہ محبوب خدا تو ہو سکتا ہے مگر خدا نہیں ہو سکتا. خدا کی شان یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے سے، بولیے، تو جس کی پیدائش کی دھوم مچی ہوئی ہے
جشن منائے جا رہے ہیں، بھلا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے سب کچھ ہم مان سکتے ہیں مگر اپنا خدا؟ تو حاضرین محترم، میرے آقا کے میلاد کا جشن گویا رب کائنات کی توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے کہ اس ذات میں ساری صفات آ سکتی ہے مگر الوہیت کی صفت، ساری شانیں آ سکتی ہیں، سارے کمالات، مگر اسے الہ نہیں مان سکتے کیونکہ الہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ اور آخری رکن جس کو قرآن مجید نے بیان کیا وہ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کفو کہتے ہیں برابری کرنے والا، ایسے ہم سر جیسے ترازو کے دونوں پلڑے اگر آپس میں بالکل سیم برابر ہونا تو اسے کف کہتے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس کا برابری کرنے والا اور کوئی نہیں، اس کا ہمسر اور کوئی نہیں۔ اس میں پھر اشارہ ہے انہی صفات کی طرف جن صفات کا رنگ اور جن صفات کا فیضان اللہ نے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو، اپنے بندگان خدا کو عطا کیا، اور جن صفات کا رنگ اللہ نے ملائکہ کو دیا، جبرائیل کو دیا۔ رب کائنات نے اینڈ پھر اس پر کر دیا کہ لوگوں ان ظاہری صفتوں کو دیکھ کر، سمیع بصیر کو دیکھ کر، رؤوف رحیم کو دیکھ کر کہیں مغالطہ نہ کھا جانا، بلکہ میرا اعلان یہ ہے کہ لم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی رحیم ہے خدا جیسا، نہ کوئی سمیع ہے، نہ کوئی بصیر ہے خدا جیسا، نہ کوئی مولا ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ باقی جو کچھ ہے وہ رب کائنات کی چونکہ عطا سے ہے، لہذا اس کی برابری کا تو کوئی شخص تصور کر نہیں سکتا۔ تو یہ ساتوں نکات جہاں آ کر مکمل ہوتے ہیں حاضرین محترم، وہاں توحید کا مضمون کمپلیٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے توحید کی وہ حقیقت جس کو خالق کائنات نے اس سورہ اخلاص کے اندر بیان کیا۔ آج میں نے عرض کیا کہ مغالطے ہمیں اس لیے لگ گئے، مناظرے اس لیے ہیں، مجادلے اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور سنی سنائی باتوں سے من گڑت توحید گھڑ لی۔ آئیے اگر دلالت اور گمراہی کی دلدل سے نکل کر ہدایت کی منزل پانا چاہتے ہیں تو ہدایت کی منزل کے لیے قرآن سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں۔ اس قرآن کی روشنی میں ہمارے شیخ، ہمارے استاد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ، آپ نے توحید کے اوپر 2 جلدوں پر کتاب لکھی، کتاب التوحید۔ کون سی کتاب؟ بولیے، میری گفتگو ختم ہو گئی بس۔ کتاب التوحید 2 جلدوں پر، اور وہ 2 چھوٹے چھوٹے رسالے نہیں بلکہ 1000 صفحے کی ایک جلد ہے۔ کتنی؟ یوں سمجھ لیں کہ 2000 صفحات پر مشتمل مضمون توحید جسے شیخ الاسلام نے بیان کیا۔ سو آج کی اس نشست میں جتنی گفتگو میں نے کی، بس یوں سمجھ لیں کہ یہ تو اس پوری دیگ میں سے کوئی 2 چاول آپ نے چکھے، 1 یا 2 چاول، ابھی دیگ پیچھے ہے۔ آؤ توحید کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، توحید کی معرفت پانا چاہتے ہو، ارے توحید کے بارے میں اپنا کنسپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہو تو 2000 صفحات پر کتاب ہے، کتاب التوحید، پڑھ کے دیکھو۔ کبھی گمراہی قریب نہیں آئے، کبھی آپ کو مغالطہ نہیں لگے گا، اور کبھی کوئی شخص آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نکھر کے ہر شخص سامنے آ جائے گی کہ توحید کس شے کا۔ مجھے معلوم نہیں کہ یار لوگوں نے اپنی طرف سے یہ کہاں سے یہ سارے قصے کہانیاں گھڑ لیے، اور ہم چونکہ جگہ جگہ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی قرآن کے دامن کو تھاما ہی نہیں، قرآن سے دور چلے گئے، قرآن سے لا تعلق ہو گئے۔ آئیے آج اگر اپنے عقیدے کی اصلاح چاہتے ہیں، عمل کی اصلاح چاہتے ہیں، احوال سنوارنا چاہتے ہیں، اعمال سنوارنا چاہتے ہیں، قلب و ظاہر و باطن سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس سنورنے کے لیے سب سے بہترین راستہ قرآن ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے، قرآن۔ اس قرآن سے اچھا راستہ کوئی نہیں، اس راستے کے مسافر سے اچھا مسافر کوئی نہیں، اور اس راہ پر چل کر ملنے والی منزل سے اعلیٰ منزل کوئی نہیں۔ آؤ اگر اس سے بہتر راستہ کوئی نہیں تو آؤ پھر سب اس راہ قرآن کے مسافر بن۔ کس راستے پر آ جائیں؟ اونچا بولیے، کس راستے پر؟ قرآن کے راستے پر۔ اور قرآن کے راستے کا نام منہاج القرآن ہے۔ کیا ہے؟ اونچا بولیے، منہاج، اور منہاج القرآن کا معنی قرآن کا راستہ، اور قرآن کے راستے کا
معنی منہاج القرآن ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس ماہ مبارک کی ان پر نور ساعتوں میں آج 3 دن سے قرآن کا پیغام سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ قرآنی میسج آقا کی امت تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا؟ تو حاضرین محترم، بس منہاج القرآن کا مشن یہ ہے کہ اس قرآن کا پیغام ہر گھر تک پہنچے، اس قرآن کا پیغام ہر فرد تک پہنچے. تحریک منہاج القرآن نے آپ تک یہ پیغام پہنچایا. اب ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے حضور کی امت ہونے کے ناطے کہ ہم اس پیغام کو صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ اسے آگے پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. کل کی نشست میں جب آئیں تو خود اکیلے نہ آئیں، اپنے ساتھ 2-2 4-4 افراد لے کے آئیں، انہیں دعوت دے کے نہ آئیں کہ آؤ ہم تمہیں قرآن کی راہ پر لے چلیں، آؤ اس راستے پر لے چلیں جو قرآن کا راستہ ہے، آؤ اس منزل کی طرف لے چلیں جس سے بہتر منزل کوئی نہیں. بہنیں بھی، بھائی بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، بزرگ بھی اپنے ساتھ لوگوں کو کل کی نشست میں لے کے آئیں، چونکہ کل اسی قرآن کی روشنی میں جو اس سے بھی اہم اور اس سے بھی امپورٹنٹ سبجیکٹ جو کل ڈسکس ہونے والا ہے وہ ہے ہمارے دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم ترین رکن، اور وہ ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کی فرضیت، اس کی اہمیت، اور خالی فرضیت و اہمیت نہیں بلکہ زکوٰۃ کی برکات. بولیے، زکوٰۃ کی برکات. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہر جگہ دینے سے کمی آتی ہے، مگر ایک مقام وہ بھی ہے کہ جہاں دے کر کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بولیے، مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. کیسے بڑھتا ہے یہ قرآن سے پوچھو. اور آپ کیسے قرآن سے پوچھیں؟ آئیے کل یہ قرآن مجید کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے حضور شیخ الاسلام کے عظیم شاگرد محترم المقام حضرت علامہ پروفیسر رانا محمد ادریس قادری صاحب وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں تشریف لائیں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت اور اس کی برکات انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. میری بار دیگر آپ سے دعوت ہے کہ آپ لوگ کل کی نشست میں اکیلے نہ آئیں. اگر یہ قرآن کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو اپنے ساتھ 1-1 2-2 3-3 افراد کو ضرور لے کے آئیں. بہنیں بھی لے کے آئیں، اپنے گھر سے فیملیز کو لے کے آئیں، بچوں کو لے کے آئیں، بیٹے آئے تو والدین کو لے کے آئیں، تاکہ یہ قرآن کا نور ہمارے سینوں کو اس ماہ مبارک میں اتنا منور کر دے کہ جب رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں میں ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے، ہمارا باطن بھی روشن ہو جائے. خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن اور اس کے تمام فورمز کو اور بالخصوص اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، منہاج القرآن ویمن لیگ کی عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ صبح سویرے آپ لوگ جانتے ہیں سحری کے بعد گھر میں کتنی مصروفیات، کام کاج جو خواتین سے متعلق ہوتے ہیں، مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس قرآن کے لیے آنا یہ ان کا جہاد اکبر ہے. اللہ پاک ان سب کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.